سب سے بڑی چیز کیا ہوتی ہے؟ اخلاص. خداوند عالم کو اخلاص چاہیے ہوتا ہے عمل میں. اور اخلاص کیا ہے؟ اخلاص یہ ہے کہ تم کسی بھی عمل کو اگر انجام دے رہے ہو تو اسے چھپا دو. مولا کائنات نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں افضل الزہد اخفاء الزہد. بہترین عمل اور بہترین تقوی یہ ہے کہ اپنے عمل کو چھپا دو. بہت مشہور نام ہے، آپ کی مسجد میں کتاب رکھی ہوگی، مفاتیح الجنان ہے نا؟ نام سنا ہے اس کتاب کا؟ سب نے سنا ہے. پوری دنیا کی مسجدوں میں یہ کتاب رکھی رہتی ہے. پوری دنیا کی، شیعوں کی بات کر رہا ہوں، جہاں جہاں مسجدیں ہیں، امریکہ سے لے کر کھاڑی دیش، ہندوستان، پاکستان، کہیں بھی چلے جائیے، دنیا میں جتنی زبانیں شیعہ بولتے ہیں ہر زبان میں اس کا ترجمہ ہو چکا ہے. کس نے لکھی ہے؟ ایک بہت ہی ٹوٹے پھوٹے مکان میں رہنے والے شیخ عباس قمی نے. بہت ہی ٹوٹے پھوٹے. آپ کو ان کے اخلاص کا صرف ایک نمونہ دکھاؤں، صرف ایک نمونہ. مفاتیح الجنان سے پہلے انہوں نے لکھی تھی، قبلہ تشریف فرما، منازل الآخرہ. اردو میں بھی اس کا ترجمہ ہوا ہے. آخرت میں جو منازل ہیں ان کا تذکرہ حدیث اور قرآن کی روشنی میں ایک زبردست کتاب انہوں نے لکھی تھی. زبردست کتاب اپنے زمانے میں، اور طالب علمی کے زمانے میں لکھی تھی. کمال یہ تھا، یعنی جب وہ بوڑھے ہو گئے یا بزرگ ہو گئے اس وقت نہیں، طالب علمی کے زمانے میں لکھی تھی. اس زمانے کی لکھی ہوئی کتاب. وہ کتاب جب چھپ کے مارکیٹ میں آئی ہے اور آنے کے بعد بکنا شروع ہوئی ہے، تو حوزے کے اساتذہ میں سے ایک استاد اس کتاب کو خرید کر لے کر آئے اور مسجد میں روزانہ اس کتاب کے ایک ایک صفحے کو پلٹ پلٹ کر لوگوں کے لیے بیان کرتے تھے. ان کا کام یہی تھا کہ اسی کتاب سے پڑھ پڑھ کے اور لوگوں کے لیے درس دے رہے ہیں، عاقبت کا، تقوی کا، دین کا، ایمان کا درس اسے سنا. شیخ عباس قمی کے والد چونکہ بزرگ تھے کافی، لہٰذا اس درس میں نہیں آتے تھے، دروازے سے سنتے رہتے تھے. اسی درس کو کان لگا کے دروازے سے وہ سنتے رہتے تھے. ایک دن ایسا ہوا کہ شیخ عباس کی والدہ نے کہا کہ جاؤ اپنے بابا کو بلا لو. اب وہ آئے بابا کو بلانے کے لیے، دیکھا مسجد میں یہ درس ہو رہا ہے، یہ درس دروازے کے پاس بیٹھ کے کان لگا کے سن رہے ہیں. تو انہوں نے کہا بابا والدہ بلا رہی ہیں آپ. انہوں نے کہا ارے دیکھو اتنا اچھا درس کہہ رہے ہیں وہ. بابا نے اپنے بیٹے سے کہا کہ ذرا دیکھو کتنا عمدہ درس کہہ رہے ہو. تو یہ مسکرائے، لیکن بتایا نہیں کہ جس کتاب سے کہہ رہے ہیں وہ آپ کے بیٹے نے لکھی ہے. یہ نہیں بتایا. کہا دیکھو اس طریقے سے درس دیا جاتا ہے، اس طریقے سے کتاب لکھی جاتی ہے. کچھ نہیں، خاموشی سے چپ چاپ بیٹھے. ان کے بعض دوستوں کو یہ بات معلوم ہوئی کہ شیخ عباس قمی کی کتاب سے کوئی دوسرا انسان درس کہتا ہے اور اس کا بابا اس کے اوپر بہت فخر کرتا ہے. تو انہوں نے کہا اپنے بابا سے بتا کیوں نہیں دیتے کہ یہ کام میں نے کیا ہے؟ کہا میں نے اپنے باپ کے لیے نہیں کیا، خدا کے لیے کیا ہے. اگر مجھے اپنے بابا سے واہ واہ چاہیے ہوتی، بابا سے تعریف چاہیے ہوتی، تو میں اپنے بابا کو بتا دیتا کہ یہ کام میں نے کیا ہے. چونکہ میں نے خدا کے لیے کیا ہے. جب کوئی انسان اتنا مخلص ہوتا ہے تو اس کی کتاب قرآن کے ساتھ ساتھ ہر مسجد میں نظر آتی ہے، جسے مفاتیح الجنان کہا جاتا ہے. اب آپ سمجھے جناب فاطمہ زہرا نے کیا فرمایا؟ جناب فاطمہ زہرا فرماتی ہیں کوئی خلوص کے ساتھ اپنے عمل کو اگر خدا کے لیے بھیجتا ہے تو خدا بھی بہترین مصلحتیں اس کے لیے عطا کر دیتا ہے. خدا بھی بہترین جزا اس کے لیے اسی دنیا میں. آج جب بھی راجولہ سٹی کی شیعہ اثنا عشری کی مسجد میں بیٹھ کر جب بھی کوئی مفاتیح الجنان کا ایک ورق بھی پڑھتا ہے تو اس کا ثواب شیخ عباس قمی کو جاتا ہے. کیسے؟ خلوص سے جب کوئی عمل کیا جاتا ہے تو ثواب کا دروازہ کبھی بند